چلیے آج کے اس جائزے کا آغاز سیدھا اصل بات سے کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے والے ہیں جو انسانی دل کی گہرائیوں اور رحمت الہی کے بے پناہ تصور کو بڑی خوبصورتی سے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ بظاہر تو ایک عام سے انسان کی کہانی لگتی ہے، لیکن سچ پوچھئے تو اس کا پیغام ہم سب کے دلوں پر سیدھی دستک دیتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک بہت ہی سادہ سا عمل انسان کی پوری زندگی اور یہاں تک کہ اس کے بعد کے سفر کو بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ سکتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، زندگی میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کبھی کبھی دل بالکل خالی اور ویران کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی وقت انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ سکتا ہے۔ ہماری اس کہانی کا مرکزی کردار بالکل اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ بظاہر کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی بے سکونی کا طوفان برپا تھا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کیفیت اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مادی چیزیں کبھی بھی اندرونی سکون کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا اس منظر کو اپنے تصور میں لائیے۔ رات کا پہر ہے، چاروں طرف ایک گہرا اور بھاری سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک شخص بالکل تنہا بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور دنیا کی پریشانیوں کا بوجھ اتنی واضح طرح سے لکھا ہے کہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ باہر کی خاموشی دراصل اس کے اندر کی اس کشمکش اور بے چینی کی عکاسی کر رہی ہے، جہاں دور دور تک سکون کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور یہی کیفیت ہمیں ہمارے اگلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، مایوسی کا بوجھ، اور وہ لمحہ جب دل اپنا آخری سکون بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اسے شدید مایوسی اور بے چینی کے عالم میں اس شخص کے ذہن میں اچانک ایک بجلی سی کوند گئی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ شاید اس کی زندگی میں اچانک ٹوٹ پڑنے والی یہ ساری مشکلیں اس کی اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی، شاید یہ سب میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے کتنی بار خالق کو بھلا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی پریشانیوں کا الزام دنیا پر ڈالنے کے بجائے خود اپنا روحانی احتساب کیا اور بڑی شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیا۔ اور بس یہیں سے آغاز ہوتا ہے استغفار کے راستے کا، اور ایک انتہائی حیران کن عہد کا۔ دیکھیے، جب انسان سچے دل سے اپنی غلطی مان لیتا ہے نا، تو اگلا قدم اس کی اصلاح کا ہوتا ہے۔ اس شخص کو یہ یقین ہو گیا کہ اب استغفار ہی وہ واحد راستہ ہے جو اس اندھیرے کو مٹا کر رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے، وہ اس کا مقرر کردہ ہدف تھا۔ 70,000، جی ہاں، 70,000 بار۔ اس نے محض 2-4 بار معافی مانگ کر دل کو تسلی نہیں دی، بلکہ یہ پختہ ارادہ کیا کہ وہ اس وقت تک استغفار پڑھے گا جب تک گنتی 70,000 تک نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ جب انسان سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اس کا ارادہ پہاڑ جیسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے اس کڑے عہد کو اپنی ہر سانس کے ساتھ جوڑ لیا۔ کمرے کی گہری تنہائی ہو، راستوں اور گلیوں میں چلنا پھرنا ہو، یا رات کا گھپ اندھیرا اور سناٹا، اس کے لبوں پر ہر وقت، ہر لمحہ بس ایک ہی ورد جاری رہا۔ اس مستقل مزاجی نے اس عمل کو محض ایک رسمی دعا سے نکال کر اس کے وجود کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر اس زبردست محنت کا وہ حیرت انگیز نتیجہ سامنے آیا جس کی اسے تلاش تھی۔ ذرا موازنہ کیجئے، ایک طرف وہ پرانی حالت تھی، بے چینی، ہر وقت کی فکر اور ایک بالکل خالی دل، اور دوسری طرف استغفار سے پیدا ہونے والی ایک ایسی ناقابل تسخیر امید، اندرونی طاقت اور خالق سے جڑا ہوا ایک ایسا گہرا روحانی تعلق تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ استغفار اب اس کے لیے کوئی عام لفظ نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا سب سے مضبوط سہارا بن چکا تھا۔ لیکن کہانی کا اصل رخ اب بدلتا ہے۔ ہم آتے ہیں قبرستان کی اس پر اسرار خاموشی کی طرف جو انسان کو اس کے فانی ہونے کا سب سے گہرا احساس دلاتی ہے۔ ایک روز وہ شخص شہر سے باہر جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ وہاں رک کر ان بے آواز قبروں کو دیکھ کر وہ انسان کے اس ازلی سفر پر غور کرنے لگا۔ وہ دہائیاں جو ہم اپنے خاندان، اپنے بڑے بڑے خوابوں اور خواہشات کے ساتھ گزار دیتے ہیں، پھر موت کی وہ آخری گھڑی جسے ہر کسی نے گزرنا ہے، اور پھر وہ ابدیت، مٹی کے نیچے کی وہ نہ ختم ہونے والی خاموشی جہاں بالآخر ہم سب کو پہنچنا ہے۔ اس گہرے احساس کے تحت ہمدردی سے لبریز ہو کر اس کے دل سے یہ الفاظ نکلے،
یہاں وہ لوگ سو رہے ہیں جو کبھی بالکل ہماری طرح زندہ اور سانس لیتے تھے۔ یا اللہ ان سب کو معاف فرما اور ان کی قبروں کو روشن کر دے۔ اس نے پورے خلوص سے ان روحوں کے لیے رحمت مانگی جو اب اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ یہ واقعی ہمدردی کا ایک بہت ہی خاص اور بے لوث لمحہ تھا۔ اور پھر ایک ایسا فیصلہ ہوا جو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ اس شخص نے اپنی ان 70,000 دعاؤں کا پورا روحانی ثواب کسی بھی ایک انجان قبر والے کے نام بخش دیا۔ اس نے یہ سوچا بھی نہیں کہ وہ کون ہے، بس ایک خالص بے غرض اور بے لوث ہمدردی کے تحت اپنی اتنی بڑی ریاضت کا پھل کسی ایسی روح کو دے دیا جو واقعی کسی کی دعا کی منتظر تھی۔ اور اب اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ آتا ہے، ایک معجزاتی خواب اور اس مادی دنیا کے پردے کے پار کی ایک عجیب ملاقات۔ جب وہ شخص قبرستان سے واپس گھر پہنچا تو تھکاوٹ سے چور تھا۔ وہ بستر پر لیٹا اور اسے فوراً ہی ایک گہری نیند آ گئی، اور اسی نیند میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک اجنبی شخص بالکل اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس اجنبی کے چہرے پر ایک عجیب سی بہت ہی خوبصورت روشنی چمک رہی تھی۔ وہ قریب آیا اور اس کے چہرے پر احسان مندی کا ایک ایسا تاثر تھا جسے شاید عام الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اس روشن چہرے والے انسان نے جو کہا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اس نے کہا، اللہ تمہیں بہترین جزائے خیر دے، میں اسی قبرستان کی ایک قبر کا مکین ہوں جہاں تم آج آئے تھے۔ ذرا سوچئے یہ انکشاف کتنا زبردست تھا۔ اس معجزاتی خواب کا تعلق سیدھا اسی دن کے قبرستان کے دورے اور اس بے لوث دعا سے جڑ گیا جو ایک انجان روح کے لیے مانگی گئی تھی۔ یقین جانیے اس روح کے اگلے الفاظ سیدھا دل پر لگنے والے ہیں۔ اس نے بتایا، میں ایک بہت ہی سخت عذاب میں گرفتار تھا، لیکن تمہارے ان 70,000 استغفار کی بدولت وہ سارا عذاب مجھ سے ہٹا لیا گیا۔ اس بات پر غور کریں، یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ خالص ہمدردی اور سچے استغفار کی طاقت نے حقیقت میں ایک روح کو آخرت کی اتنی بڑی تکلیف سے مکمل طور پر بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے اس حتمی طاقت کے بارے میں جو محض کسی ایک لفظ کو دہرا لینے سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ جب وہ شخص اس حیرت انگیز خواب سے ہڑبڑا کر جاگا تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خوف، حیرانی اور بے پناہ شکر گزاری کے احساس سے بھرا ہوا تھا۔ تو پھر یہ استغفار اصل میں ہے کیا؟ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محض زبان سے ادا کیا جانے والا کوئی عام لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے خالق کی طرف واپس لوٹنے کا ایک بہت گہرا اور انسان کو اندر سے بدل دینے والا روحانی سفر ہے۔ اگر اس پورے عمل کے اثرات کو سمیٹا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ہماری موجودہ دنیاوی زندگی کے بھاری بوجھ کو بہت ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ دل کو اس نامعلوم خالی پن اور اندھیری مایوسی سے صاف کر دیتا ہے جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ آگے آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں بخشش اور نہ ختم ہونے والی رحمت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ تو آخر میں ایک ایسا سوال جو دیر تک ہم سب کے ذہنوں میں گونجنا چاہیے، کیا ہم انسان واقعی اپنی اس دنیا کی روزمرہ کشمکش کا علاج کرنے اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کو یوں ہی روشن کرنے کے لیے اس راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنے روحانی سفر پر غور کرنے کی ایک زبردست دعوت ہے۔ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔